السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ریسنٹلی ہونے والے برکس سمٹ 2023 کی ایک شارٹ سمری آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، یعنی اس سمٹ کے کی پوائنٹس، میجر پوائنٹس، سبجیکٹ میٹر اور تھیم بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس سمٹ کا جو تھیم تھا وہ کیا تھا اور کی پوائنٹس کیا تھے، یعنی ایک شارٹ سمری بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو برکس کے بارے میں نہیں یہ پتا تو اس سے پچھلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، کمپلیٹ ویڈیو میں نے برکس کے اوپر بنائی تھی کہ برکس کیا ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ یعنی ایک سمری بتاتا ہوں برکس کا۔ دوستو، برکس ایک اکنامک بلاک ہے جس میں 5 کنٹریز شامل ہیں، بی سے برازیل، آر سے رشیا، آئی سے انڈیا، سی سے چائنا، ایس سے ساؤتھ افریقہ۔ یہ ایک ایکرونیم بنایا ہوا ہے جسے برکس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اکنامک بلاک ہے، ایک معیشت کے ایک بلاک ہے، دنیا کو انفلوئنس کرنے کے لیے، دنیا کو اپنی پاور انشور کرانے کے لیے، جس میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اکنامکلی، پولیٹیکلی، ڈیولپمنٹ میں، انفراسٹرکچر میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک انفلوئنشل گروپ بنانا چاہتا ہے، گلوبل افیئرس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں 5 کنٹریز شامل ہیں، اور اس ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں یہ کنٹریز، یہ مختلف ڈسکشنز کرتے ہیں۔ تو ڈسکشنز کرنے کے لیے یہ سمٹس بلاتے ہیں۔ سمٹس میں یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، 5 کنٹریز آ جاتے ہیں، ان کے لیڈرز آ جاتے ہیں، پریزیڈنٹس آ جاتے ہیں، پرائم منسٹرز آ جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدیداران آ جاتے ہیں، جس میں وہ یونانیمسلی یعنی کلیکٹیولی چیزوں کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ہو، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو۔ تو یہ سمٹس بلاتے ہیں۔ تو اس سال انہوں نے سمٹ بلایا تھا ساؤتھ افریقہ کے شہر میں، جوہانسبرگ میں، جس میں انہوں نے تقریباً اپنے کنٹریز یعنی برکس جو کنٹریز انہوں نے تو آنا ہی تھا، اس کے علاوہ انہوں نے 67 کنٹریز، 67 اور دیگر ممالک کو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ آ جائیں، انوائٹ کیا تھا شرکت کرنے کے لیے۔ تو دوستو، یہ جب سمٹس بلاتے ہیں تو ہر سمٹ کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، تھیم ہوتا ہے، سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، جس پر کنٹریز نے یونانیمسلی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے۔ تو 2023 کا جو سمٹ تھا جو کہ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہوا تھا، 22 اگست سے لے کر 24 اگست تک جو سمٹ ہوا تھا، اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا پارٹنرشپ فار میوچولی ایکسلریٹڈ گروتھ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ انکلوسیو ملٹی لیٹرلزم۔ یہ اس کا ٹاپک تھا جس پر انہوں نے ڈسکشن کرنی تھی۔ تو اب مین پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں دوستو۔ جو سب سے جو کی پوائنٹ ہے، جو میجر پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اس سمٹ میں ظاہر سی بات ہے، میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کہ 67 اور بھی انہوں نے کنٹریز کو بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا۔ تو اس سمٹ کے اندر 6 کنٹریز نے انشور کرایا تھا کہ ہم جنوری 2024 سے ہم بھی برکس کا حصہ بنیں گے، یعنی برکس کو جوائن کریں گے دوستو، جس کے بعد پوری دنیا میں لوگ چائنا کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ چائنا کی جو پاور ہے وہ بڑھ رہی ہے، چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ کنٹریز 6 اور کنٹریز جب برکس کو جوائن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے برکس کے جو کنٹریز ہیں انہیں تو فائدہ ہوگا، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ڈیولپمنٹ میں بھی، انفراسٹرکچر میں بھی۔ تو دوستو، اب وہ کون سے ممالک، کون سی کنٹریز ہیں جو کہ انہوں نے یہ انٹرسٹ ظاہر کیا تھا کہ ہم نے یہ جوائن کرنا ہے برکس؟ وہ سب سے پہلے دوستو ارجنٹینا ہے، یو اے ای ہے، ایران ہے، اس کے علاوہ ایجپٹ ہے، ایتھوپیا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہے اور یو اے ای۔ دوستو، یہ 6 ممالک نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے برکس کو جوائن کرنا ہے جنوری 2024 سے۔ دوستو، اب یہ جب جوائن کریں گے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا برکس کنٹریز کو؟ سب سے پہلے جو زیادہ جو فائدہ ہے وہ ایران اور سعودی کا ہے، کیونکہ یہ وہ کنٹریز ہے جو کہ آئل پروڈکشن میں بہت زیادہ یہ پروڈکشن رکھتی ہے آئل کا، جس کی وجہ سے چائنا کو بھی بہت فائدہ ہوگا، انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی جتنی بھی کنٹریز ہے برکس کو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چائنا مزید پاور گین کرے گا، انڈیا مزید پاور گین کرے گا، رشیا مزید پاور گین کرے گا ان ٹرمز آف دیز پروڈکشنز۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، سعودی جو کہ ایک پارٹنر رہا ہے یو ایس اے کا، تو جب انہوں نے برکس کو جوائن کیا تو یہ ظاہر ہے کہ چائنا نے انفلوئنس کیا ہے سعودی کو۔ سعودی نے ظاہر سی بات ہے یو ایس اے کے ساتھ اب اپنے تعلقات کو کم کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ چائنا یہ نہیں چاہے گا کہ وہ یو ایس اے کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں۔ تو یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے اس سمٹ کا کہ 6 کنٹریز نے جوائن کر لیا، اور وہ بھی وہ کنٹریز جو کہ آئل پروڈکشن والے ممالک ہے، اور وہ بھی وہ ممالک جو کہ یو ایس اے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے پہلے۔ تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے برکس کنٹریز کا، برکس کا جو سمٹ ہوا تھا، یعنی نیو ممبرشپ
کی ایک پوائنٹ آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو دوستوں اس کا جو دوسرا میجر پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس سمٹ میں چائنا کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ شرکت نہ کر سکے۔ اس نے اپنی جگہ کسی اور منسٹر کو انہوں نے بھیجا تھا ساؤتھ افریقہ، جس نے چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کی جو اسپیچ ہے انہوں نے ڈیلیور کی۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیوریس ہو گئے، رومرز پھیلنے لگے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کیوں نہیں آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں اس کے علاوہ جو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ہے وہ بھی نہ آ سکے، کیونکہ اس پر انٹرنیشنل کورٹ میں اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے اس کے خلاف۔ جب یوکرائن میں جب انہوں نے انویژن کی تو اس میں ان پر الزام لگایا کہ آپ نے یوکرائن سے اپنے بچوں کو ابڈکٹ کیا، اغوا کیا، آپ رشیا لے کے گئے۔ اس پر انٹرنیشنل کورٹ میں اس پر ایک الزام ہے، وارنٹ جاری ہوا ہے اریسٹ کا، جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل سفر نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے آن لائن اسپیچ ڈیلیور کیا تھا اس سمٹ میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں اس میں یہ بھی بات ہوئی تھی، انڈیا کے جو مودی ہے پرائم منسٹر، انہوں نے چائنا کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم بارڈرز پر جو ٹینشنز ہیں وہ ڈکریز کریں گے، یعنی ٹینشنز کو ڈی ایسکیلیٹ کریں گے، جس کے بعد وہاں پر امن ہوگا چائنا اور انڈیا کے بارڈرز کے اوپر۔ تو دوستوں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چائنا کی یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان کو بھی انوائٹ کرے کہ برکس کو جوائن کرے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا نے ریزسٹ کیا تھا، انڈیا نے بالکل ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس بات کے اوپر چائنا کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے چائنا یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز برکس میں آئیں اور وہ زیادہ سے زیادہ پاور گین کرے، اکنامیکلی پولیٹیکلی پوری دنیا پر وہ پاور حاصل کر سکے، یعنی پوری دنیا کو وہ انفلوئنس کر سکے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مودی کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے بالکل ڈس ایگریمنٹ آئی تھی کہ پاکستان کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے اس سمٹ میں۔ تو دوستوں یہ تھے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ برکس سمٹ 2023 میں ڈسکس ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو